السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صحابہ کرام ایسی آیتیں سنتے تو ڈرتے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا۔ ان پر جب یہ وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سناتے، کیونکہ وہاں اس وقت کے لوگ سارے عرب تھے تو ان کو زیادہ سمجھنا نہیں پڑتا تھا۔ بس ان کو جو آیتیں تھیں آپ ان کو عربی میں بتاتے اور وہ ان پر عمل کرتے تھے، اور یہ بھی ان پر اللہ کا خاص فضل تھا کہ ان کو قرآن کا مفہوم آتا تھا۔ تو جو چیز ہمیں نہیں آ رہی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ان کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ صورت ہماری الانعام، انعام مویشی جانور کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے ہمیں احکام مل رہے ہیں۔ یہ سمجھنے والے کے لیے ہے کہ وہ اس پر سے کتنا عمل کرتا ہے، کتنا اس میں سے پاتا ہے۔ تو صورت الانعام آیت ہماری 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل لا يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من
من حسابك من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 52 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے 48 سے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن 47 بھی اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہٹ درمی کر رہے ہیں، کیا ان پر اچانک رات کو یا دن کو سوئے یا چلتے پھرتے عذاب آ جائے، پھر یہ کیا کریں گے؟ بغتتاً او جہرتاً هل یہلک الا قوم الظالمون۔ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی ہرے کے ساتھ سوکھوں کے ساتھ ہرے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ بس میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، بس میرا حساب ختم، میں تو جنت میں جاؤں گی۔ ہم اس خوش فہمی نہ رہیں، امر بالمعروف نہی عن منکر کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ہے خطاب کہ آپ کے پاس اب قرآن آ چکا ہے، اب آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیے۔ آگے اس قسم کی آیتیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے۔ کن کو خوشخبری؟ اچھے لوگوں کو جو اللہ کے فرمان بردار ہیں، ان کو یہ رسول خوشخبری سناتے ہیں۔ کس کی؟ آگے آ رہا ہے، وَمُنذِرٍ، اور ڈرانے والوں کو۔ ڈرانے والوں کون ہوتے ہیں؟ ان کو کیا ڈراتے ہیں؟ وہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگ۔ قرآن آ چکا ہے، حدیث سنت رسول سب کچھ آ چکے ہیں، ابھی بھی غفلت میں، ابھی بھی باپ داداؤں کی ریتوں پر چل رہے ہیں۔ بابا نے یہ کام کیا، بابا نے وہ کام کیا، میں تو بس یہی کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کو غفلت سے اٹھائے نکالے۔ رسول کا مقصد آیا ہے یہی ہے کہ اچھے لوگوں کو خوشخبری سنائے اور ایسے سوئے ہوئے لوگوں کو ڈرائے۔ فمن آمن، پس تو جو کوئی ایمان لایا، رسول کی بات مان لی، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، یعنی جو ان کے باپ دادا کرتے آ رہے تھے اب ان کو چھوڑ کر جو رسول نے قرآن کا پیغام پہنچایا کہ اب تمہارا اللہ ہے، سب ساری خیرات دعوت سب اللہ کے نام پر کرو، تو اب یہ جو فمن آمن وصلح، پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہ ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ لوگوں کہیں کہ میں آپ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوا ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوتا نہیں ہوں، اگر میں فرشتہ ہوتا تو میں کھانا کھاتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، تمہاری طرح چلتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو اطاعت گزاروں کو نعمت کا اجر، خوشخبری دینے، اور اللہ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کیا ہے، نافرمانوں کو ڈرائیے۔ والذین کذبوا، اب اوپر یہ نیک لوگوں کی آیت بتا کے اب دوسرے اگینسٹ میں جو ظالم ہیں، جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، اب ان کے لیے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ برائی، برائی کے ساتھ اچھی آیت آتی ہے تاکہ لوگ صرف مایوس نہ ہوں۔ والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی ان پر عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، سنی انسنی کر دی، جیسے آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کسی کو بھی بتاؤ تو بس ہاں وہ اس وقت سنیں گے، لیکن عمل وہی کریں گے جو ان کے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب قرآن میں ہم نے علم سیکھ لیا ہے، اب ہمیں ایسی چال چلن چاہیے، ہمیں ایسا رویہ کرنا چاہیے، وہی شروع والا۔ والذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، چھوئے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، بے وجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ استغفر اللہ۔ ابھی تک وہی، یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر، تکذیب کا راستہ، کہ اللہ کی اطاعت، اس کے امر کی پرواہ نہیں کی، اس کے محارم و مناہی کا ارتکاب، بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔ ابھی بھی ایسا ہے، اب میں تو دیکھتی ہوں علم اتنا آ چکا ہے، سب کچھ سب کو سب کچھ پتہ ہے، موبائل میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسی خیرات کرو، ایسا پردہ کرو،
इसी तरह चलो, ये करो, ऐसे ही रसूमात से दूर रहो। तो वो लोग इसको चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये उन लोगों की बात है, लेकिन अब भी हमारे पास मौजूद है। कुल ला अकूल, कह दीजिए नहीं मैं कहता, लकुम तुमसे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, बार बार उनसे कहलवाया जा रहा है कि लोगों से कहिए, नहीं मैं कहता तुम कि मेरे पास खजाने हैं, इंदी खजाइनुल्लाह, मेरे पास खजाने हैं अल्लाह के, वला आलमुल गैब, और नहीं मैं जानता गैब को, वला अकूल, और नहीं मैं कहता तुमसे कि बेशक मैं इन्नी मलक, उनमें फ़रिश्ता हूँ। सुभान अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, तो हम कहाँ हैं? हम तो कुछ थोड़ा भी इल्म आ जाता है तो लोगों कहते हैं मैंने ये कहा, मैंने मेरे को ये मेरे पास ये ख़ज़ाने नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, उन लोगों को कहें, यानी उनको अज़ाब के लिए पहुँचेगा, मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने भी नहीं है, जिससे मुराद हर तरह की कुदरत व ताकत हो, और मैं तुम्हें अल्लाह के इज़्न व मशीयत के बगैर कोई ऐसा बड़ा मोजज़ा सादर करके दिखा नहीं सकता, जैसा कि तुम चाहते हो, जिसे देखकर तुम मेरी सदाकत का यकीन करो। मेरे पास गैब का इल्म भी नहीं है, मुस्तक़बिल में पेश आने वाले हालात से मैं तुम्हें मुत्तला कर दूँ, ये भी नहीं है मेरे पास। मैं फ़रिश्ता होने का दावा भी नहीं करता। तुम मुझे ऐसे उमूर पर जो इंसानी ताकत से बाला हूँ, मैं तो सिर्फ़ उस वही का पैरोकार हूँ जो मुझ पर नाज़िल होती है। तो यहाँ हर चीज़ की नफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा ये हूँ कि मेरे ऊपर वही आती है और मैं आपको वही पैगाम देता हूँ। इन्नी मलकुन, और न मैं कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा, मगर इसकी जो वही की जाती है, इलैया, मेरी तरफ। तो इस आयत को अंडरलाइन कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वही भी मुझ पर वही होती है, कुरान भी और सुन्नत भी, मैं भी उसकी पैरवी करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई बात बना के नहीं आप लोगों को बताता। कुल्ला यस हल यस्तविल आमा, कह दीजिए क्या बराबर हो सकता है आमा, अंधा, वल बसीर, और देखने वाला। यह अंधा किसको कहा जा रहा है? जिनको कुरान की मार्फत नहीं है, यानी ये इस्तिफ़हाम इनकारी के लिए, यानी अंधा और बिना गुमराह और हिदायत याफ्ता और मोमिन व काफिर बराबर नहीं हो सकते। यानी जो अंधा है वो गुमराह है, उनको कुरान बताओ, नसीहत वाइज करो, उन पर असर नहीं करता, और जो देखने वाला है उन पर कुरान नाज़िल होता है, कुरान की बात बताई जा रही है, तो उसका दिल रोशन हो जाता है, उस पर अमल करने लगता है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि कुरान लोगों को आसमान वालों को ऐसा लगता है जैसे ज़मीन वालों को आसमान में सितारे नज़र आते हैं। तो कुरान इतना रोशन है, जिन घरों में पढ़ा जाता है। अफला ततफक्करून, क्या फिर नहीं तुम गौर फिक्र करते? इतनी बातें, इतनी मिसालें देकर अल्लाह फिर कह रहा है, क्या फिर तुम गौर फिक्र नहीं करते? व अनज़िर बिही, और डराइए साथ इसके। किसको खिताब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। उनको डराइए, उनको खौफ खाते हैं। अल्लज़ीन यख़ाफ़ूना, उनको जो खौफ खाते हैं, अन युहशरू, कि वो उकटे किए जाएंगे, इला रब्बिहिम, तरफ अपने रब के। ये नेक लोगों की बात हो रही है आयत नंबर 51 में। तो उनको वो नहीं मानने तो छोड़ दें उनको, तुमने नसीहत कर ली, तुम्हारा काम यही। अब उनको डराइए जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाज़ीन यख़ाफ़ून, उनको जो खाते हैं खौफ, अन युशरू, के वो उकटे किए जाएंगे, इला रब्बिहिम, तरफ अपने रब के। लैसा लहुम, नहीं होगा उनके लिए उनके सिवा कोई दोस्त और न कोई सिफारिशी, ताकि वो बच जाएं। जो अमल नहीं करते तो उनको क़यामत के दिन उनके लिए न कोई दोस्त होगा, और जो सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन करते हैं तो उनको कोई भी खौफ नहीं होगा, उनका सिफारिशी अल्लाह होगा, और वो क़यामत के दिन कामयाब पाएंगे, फ़लाह होंगे। लअल्लकुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور نہ آپ دور کیجیے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اور وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، کس کا؟ اللہ کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سخت آیت، ایک سخت بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، مشرکین آئے کہ آپ ان کو مجلس سے نکالیے پھر ہم بیٹھیں گے، تو ان کے کہنے پر آپ نے ان کے مجلس سے نکالنے کا سوچا، تو اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ نہ آپ دور کیجیے ان کو جو پکارتے، یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو سچے ہیں، جو اللہ کو خلوص سے مانتے ہیں، تو ان مشرکوں کی وجہ سے آپ ان کو نہ نکالیے مجلس سے۔ یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، ما علیک من حساب، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے، من شین، کوئی بھی چیز، وما من حسابک علیہم من شین، اور نہیں آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر دور کریں گے انہیں تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ظالم کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ان کو مجلس سے نکالا غریب سمجھ کر، ان مشرکین مکے کی جو ہیں وہ سردار، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکالیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی، جو شخص غریب لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر یہ اہل مکہ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم نے کا پیغام پہنچا دیا، بس اب تمہارا سب برابر ہیں، جو فائدہ لے تو ان کو اپنے لیے فائدہ ہے، جو بھٹکائے، جو انکار کرے تو ان کا ہی نقصان ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔